اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے تیسرے پارے کی تفسیر کا کچھ خلاصہ بیان کیا گیا تھا، اور آج اسی پارے کی کچھ اہم اور ضروری باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے صدقہ اور خیرات کرنے کی ترغیب دی، اور اس کے اوپر جو اجر و ثواب ہے اس کو بیان فرمایا۔ اور اصل بنیادی بات یہ کہ صدقہ اور خیرات جو بھی ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، نام و نمود، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے چاہے صدقہ ہو، چاہے کوئی عبادت ہو، کوئی بھی کام ہو، وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں بلکہ مردود ہے، اور اس کے اوپر پکڑ ہوگی اور مواخذہ ہوگا۔ اس لیے پہلی بات تو ہے اس کے اندر اخلاص، کہ جو بھی صدقہ خیرات ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری چیز، صدقہ خیرات میں ایک دو چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ صدقہ خیرات کا ثواب یقیناً رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتا ہے، اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اس مہینے میں صدقہ خیرات زیادہ کرتے ہیں لوگ۔ اچھی بات ہے، ثواب زیادہ ہوگا۔ اس میں جو خیال رکھنا ہے ایک اس بات کا کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ کا پورا حساب لگا کر زکوٰۃ فرض ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ صدقہ خیرات نفل ہے، نفل کو نفل کے درجے میں رکھیں، فرض کو فرض کے درجے میں رکھیں۔ فرض اور نفل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ اپنی زکوٰۃ کا پورا حساب کرتے نہیں، زکوٰۃ صحیح طریقے سے دیتے نہیں، کچھ دے دیتے ہیں لیکن صدقہ خیرات کے نام سے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑی نادانی اور ناسمجھی اور حماقت ہے۔ پہلے فرض کا حساب کرنا چاہیے اور اس کو پہلے ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اس کے بعد نفلی صدقہ خیرات بالکل ہو۔ نفلی صدقہ خیرات میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ جی اچھی طرح دیکھ لیں، مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، مسجد میں بھی لگا سکتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں، مسجد کی کسی ضرورت میں یہ نفلی صدقہ خیرات ہوتا ہے، مدرسے کی تعمیرات میں، مدرسے کی ضرورتوں میں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا مصرف بالکل خاص ہے، اور اس کے مستحق خاص قسم کے لوگ ہیں جس کو اللہ رب العزت نے اس کے مصارف کو قرآن میں خود بیان کیا، اور مفسرین نے اور علماء نے اس کی تفسیر بیان کر دی کہ کون کون اس کا مصرف ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ نفلی صدقہ خیرات میں چلو کسی کو دے دیا ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ کبھی آنکھ بند کر کے کسی کو نہ دیں۔ یہ نہیں کہ جو بھی آ گیا اس نے کہا میں غریب ہوں، مستحق ہوں، رونا شروع کر دیا، آنسو بہانے شروع کر دیے اور بس اس کو اٹھا کے زکوٰۃ دے دی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کا دور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دور بہت ہی جھوٹ، فراڈ، دھوکے کا دور ہے۔ آج تو آپ کو پتہ ہے نا، بالخصوص کراچی شہر میں گاڑیاں بھر کے گداگر پیشہ ور بھکاری آتے ہیں، صرف اس ایک مہینے میں ایک ان میں سے لاکھوں روپیہ کما کے لے جاتا ہے، اور بڑے طریقے سے کماتے ہیں۔ ایسی اداکاری اور ایکٹنگ کرتے ہیں کہ اداکار بھی نہیں کر سکتے۔ مختلف طریقے ان کے پاس کمانے کے اور دھوکہ دینے کے اور جھوٹ بولنے کے، اور ہم لوگ بیوقوف بن کر ان کی امداد کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، غریب ہے، ضرورت مند، دے دیا تو کوئی گناہ تو نہیں۔ یاد رکھیے جو پیشہ ور بھکاری ہیں اس کے بارے میں صاف مسئلہ ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ پیشہ ور بھکاریوں کو دینا جائز نہیں، گناہ ہے۔ یہ ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، ہم ان کے پیشے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کے غلط کاموں کی۔ یہ پیشہ ور بھکاری صرف ایک کام نہیں کرتے، بھیک نہیں مانگتے، بلکہ اس کی آڑ میں بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں، ایک لمبی چوڑی فہرست ہے اس کی، بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ان کو دینا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، چاہے نفلی صدقہ دیں، خیرات دیں، کچھ بھی دیں۔ ایک بات تو یہ ہے، زکوٰۃ کا حساب، زکوٰۃ کا مصرف انشاءاللہ کل جمعے میں اس کو بیان کیا جائے گا، زکوٰۃ کے کچھ مسائل کو اور اس کے مصرف کو۔
دوسری بات یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہیں ان کو دینے میں، یا مسجد اور مدرسے کے اندر یا کسی غریب کی امداد کرنے میں جو آپ خرچ کر رہے ہیں، صدقہ خیرات دے رہے ہیں، تو اس میں کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس پہ احسان کر رہے ہیں۔ یہ احسان نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے کہ جو مسجد کی ضرورت ہے، مدرسے کی ضرورت ہے، دینی کام کرنے والوں کی ضرورت ہے، یہ صرف اور صرف دین کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے پورا کر دے گا۔ اللہ کا، یہ بات یاد رکھیے، دین کا کام، اللہ کا کام، مسجد کا کام، مدرسے کا کام ہمارا محتاج نہیں ہے، ہمارے پیسے کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ بھی دے تب بھی مسجدیں چلتی رہیں گی اور مدرسے چلتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ کا نظام ہے جو انسان کی عقل سے بہت بلند ہے، ماں ورا ہے، سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ کیسے چلے گا، کہاں سے چلے گا۔ وہ اسی کا کام ہے، یہ اس کے گھر ہیں، یہ اس کے دی ہوئی چیزیں ہیں، اور اسی کے قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، وہ خود چلاتا ہے۔ اس لیے دے کر یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ان پہ احسان کر دیا، یہ ہمارے محتاج ہیں، ہم نے دے کر چلا دیا۔ نہیں، ہم نے دے کر اپنے اوپر احسان کیا کہ اپنا بھی حصہ اس میں ڈال لیا اور اپنی آخرت کو بنا لیا اور اپنے لیے صدقہ جاریہ میں حصہ بنا لیا۔ اس لیے دینے والے دوسرے کو محتاج سمجھ، اسی طرح جو ضرورت مند ہے نا، مستحق ہے، تو اس کو یہ نہ سمجھیں ہم اس پہ احسان کر رہے ہیں اس کو دے کر۔ نہیں، ہم اس پہ احسان نہیں کر رہے۔ حدیث میں آیا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ پیسے لے کر پھر رہے ہوں گے کہ کوئی مستحق ہو تو لے لے۔ حدیث ہے، کوئی ملے گا نہیں مستحق، ایک آدمی نہیں ملے گا۔ آدمی صبح سے شام تک پھرتا رہے گا، کوئی مل جائے اور میں دے دوں۔ ایک آدمی ملے گا، اس سے کہیں گے کہ بھائی تم لے لو، وہ کہے گا، حدیث کے الفاظ ہیں میرے نہیں، وہ کہے گا کل تم اگر آتے نا تو کل تو میں ضرورت مند تھا، لیکن میری ضرورت رات کو پوری ہو گئی، اب مجھے ضرورت نہیں، جاؤ۔ کوئی لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ ہوگا قرب قیامت میں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، اس کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، زکوٰۃ دینے والے پھر رہے ہوں گے۔ اس لیے لینے والے یہ ہمارے محسن ہیں کہ ہمارے پیسے کو صحیح مصرف میں خرچ کر رہے ہیں۔ دوسری بات، اللہ نے اس کے اندر جو ایک آیت اتاری، نازل فرمائی، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم۔ اللہ نے فرمایا کہ کون ہے زیادہ حقدار تمہاری امداد کا، تمہارے صدقہ خیرات کا، تمہارے پیسے کا۔ اللہ نے خود بیان کیا وہ کون لوگ ہیں، اور اللہ نے اس میں لفظ استعمال کیا احصروا فی سبیل اللہ، جو دین کے راستے میں، دین کے کاموں میں لگنے کی وجہ سے ضرورت مند ہو گئے، کما نہیں سکتے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے نہیں۔ احصروا فی سبیل اللہ۔ اور لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ کاروبار نہیں کر سکتے، مصروف ہیں دین کے کام میں، اس لیے وہ کاروبار، ملازمت، دوسرا کوئی ذریعہ معاش اختیار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ زیادہ حقدار ہیں۔ اور پھر اللہ نے عجیب بات ان کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے نا، بس وہ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے، بات چھوٹی سی بات ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، چونکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے نا، اس لیے لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، وہ مانگتے نہیں ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں کا مزاج یہ کہ کوئی ان سے مانگے، ان کے گھر پہ جائے، فوراً دیں گے، اور نہیں مانگے تو نہیں دیں گے۔ یہ لوگوں کا مزاج ہے، بہت سارے لوگوں کا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ مانگتے نہیں ہیں، اس لیے لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا یہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کا سفید پوش لوگ ہیں اور ضرورت مند لوگ ہیں۔ تو اللہ نے خود اس کی تعریف فرما دی کہ یہ لوگ صحیح معنوں میں حقدار ہیں، جو پیشہ ور اور بھکاری ہیں، خاص طور پر مسجد میں آ کر مانگنے والے۔ میں پھر درخواست کروں گا کہ آپ تمام نمازیوں سے، دیکھیے میری کسی سے، وہ جو آتے ہیں میری ان سے کیا دشمنی، میں اللہ رسول کا حکم بتا رہا ہوں، کوئی اپنا ذاتی حکم نہیں بتا رہا، کوئی اپنے باپ دادا کا حکم نہیں بتا رہا، خاندان کا حکم نہیں بتا رہا، کہ مسجد میں آ کر مانگنے والوں کو دینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ ارشاد فرمائے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جو یہ مانگ رہے ہیں نا، حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی عالم کے، مفتی کے الفاظ نہیں۔ فرمایا اللہ ان کی کبھی ضرورت پوری نہ کرے، یہ مسجد میں آ کے مخلوق سے مانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، جو یہ پیشہ ور لوگ ہیں عام طور پہ، اکثر لوگ۔ اس لیے
اس کا بھی خیال کریں کہ ہمارا پیسہ صدقہ خیرات کا جا رہا ہے تو پیشہ وروں کے پاس نہ جائے. صحیح جو ضرورت مند ہیں اپنے علاقے میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، پوچھیں، معلوم کریں، کسی سے پوچھ لیں، سمجھے نا کون ہے. الحمدللہ یہاں پہ بھی بہت سارے ہمارے محلے میں ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ارد گرد بہت سارے ضرورت مند ہیں اور وہ سفید پوش لوگ ہیں، مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے اور ان کو دیتے ہیں لوگ. اس لیے ان لوگوں کو دیں، وہ زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہے، ان کا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کا بیان فرمایا اور سود کھانے والوں کے لیے بہت سخت الفاظ ارشاد فرمایا، سودی کاروبار، سودی لین دین والوں کے لیے، کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور رسول سے ان کا اعلان جنگ ہے. اس لیے سودی معاملات، سودی پیسہ، سودی بینک، ان کا لین دین، اور سود کے اندر شامل ہے انشورنس، وہ بھی اسی کے حکم میں ہے. اسی طرح بہت سارے آج کل بینک بھی کر رہے ہیں، بہت سارے ادارے بھی ہیں، سرکاری بھی غیر سرکاری بھی، جو ڈپازٹ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر پروفٹ دیتے ہیں اور بڑے بڑے لمبے چوڑے مارجن کے پروفٹ دیتے ہیں کہ جی اتنا پرسنٹ آپ کو ملے گا، اتنا پرسنٹ ملے گا، اور دیتے بھی ہیں. لوگ جاتے ہیں، ان کا پیسہ بھی محفوظ رہتا ہے لیکن وہ سودی ہوتا ہے. اس لیے سودی لین دین اور معاملات اور سودی پروفٹ سے بچیں، یہ بہت ہی خطرناک ہے. اس میں دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے. البتہ ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت محنت کر کے اسلامک بینکاری کا ایک نظام ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں قائم کیا ہے. مفتی صاحب جو ہے نا صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور ان کی جو محنت ہے نا وہ برس ہا برس کی 40 سال کی محنت ہے. اس لیے ان کی سرپرستی میں اور ان کے فتوے کے دارالعلوم کے فتوے کے مطابق جو بینک اسلامی ہیں، جن کو اسلامی کہا، جن کے پروفٹ کو جائز کہا، اس کا پروفٹ جائز ہوگا. صرف اسلامی نام رکھنے سے، اسلامک ونڈو کھولنے سے وہ اسلامی نہیں ہوگا، یاد رکھیے. جب تک اس کے اوپر فتویٰ نہ ہو دارالعلوم کرنگی کا، ونڈو سے کچھ نہیں ہوتا. کسی عالم کی سرپرستی سے بھی کچھ نہیں ہوتا. شریعہ ایڈوائزر بنا دیا فلاں مفتی صاحب کو، اس سے حلال نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے گا. آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہاں سے فتویٰ لیں اور جس کو وہ کہیں کہ صحیح ہے، اس کی گنجائش ہے، وہاں پہ گنجائش ہوگی، اس کا پروفٹ لے سکتے ہیں اور وہ جائز ہے. اور وہ اللہ جزائے خیر دیں ان کو اور ان کی عمر میں اور علم میں اور افزونی ترقی خیر و برکت عطا فرمائے. دیکھیے ان کی نیت کے اوپر، ان کی کوشش کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا. اختلاف ہو سکتا ہے بہت سے مسائل میں، بہت سے علماء نے کیا ہے، کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، اختلاف رائے کی گنجائش ہے. لیکن یہ کہنا نہیں جی وہ خود غلط ہیں، ان کی نیت صحیح نہیں ہے، وہ ایسے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں، لوگ ان کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کی نیت پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کی سوچ پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ریسرچ کیا، ان کی ایک سوچ ہے، کوئی دوسرا اختلاف کر کے اپنے دلائل پیش کرے، دلائل کی روح سے اختلاف کرے، اس کی گنجائش ہے، لیکن کسی کی ذات کے اوپر، کسی کی نیت کے اوپر حملہ نہ کریں. الحمدللہ میں ان کا شاگرد ہوں، ان کے بہت قریب رہا ہوں، ان کو قریب سے دیکھا ہے، اور مجھے الحمدللہ 100% ان کی تحقیق پر، ان کی بات پر، ان کے فتوے پر اعتماد ہے، ان کے تقوی پر اعتماد ہے. اس لیے جو اسلامک بینک ہیں اس میں رکھ سکتے ہیں. اسی طرح انشورنس کے اندر بھی جو اسلامک ہے اس کا نام تکافل ہوتا ہے. تو اب تکافل کے نام سے جو ہے نا بہت ساری انشورنس کمپنیوں نے کھول لیا ہے، جس طرح بینکنگ کے اندر ہو گیا اسلامک بینکنگ. ہر تکافل جائز نہیں ہے، اس میں بھی فتویٰ وہاں سے لے لیں، معلوم کر لیں کہ کون سے انشورنس ادارے کا تکافل جائز ہے. جس کا جائز ہے اس میں چاہے اپنی ذات کا کریں، اپنی گاڑی کا کریں، بچوں کا کریں، کسی کا بھی کریں، پوری زندگی کا کریں، وہ سب جائز ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم دیا کہ جب آپس کا لین دین کرو کسی کے ساتھ، معاملات کا، پیسوں کا، ادھار کا، دینے کا، لینے کا، کاروبار کا، تو اللہ نے فرمایا اس کو لکھ لیا کرو. لکھنے کا حکم دیا اللہ نے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر 2 گواہ بھی بنا لیا کرو. یہ اللہ کا ایسا حکم ہے کہ اس پہ عمل کرنے سے بہت ساری لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ فساد خود بخود ختم ہو جائیں گے. لوگ بھروسہ کرتے ہیں، اور لکھنے میں یاد رکھیے، سمجھ لیجئے کہ سگا بھائی بھی کوئی لین دین کر رہا ہے نا، اس کو بھی لکھ لیں. باپ بیٹا آپس میں کوئی لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، اس کو بھی لکھ لیں.
میاں بیوی کر رہے ہیں اس کو بھی لکھ لیں، بالکل قریبی عزیز رشتہ دار ہوں، جو اللہ کا حکم ہے نا اس کو پورا کریں، تو کیا ہوگا؟ بدمزگی نہیں ہوگی، اختلاف نہیں ہوں گے، جھگڑے نہیں ہوں گے۔ آج لکھا نہیں جاتا، زبانی کلامی باتیں ہو گئی، اس کے بعد ظاہری بات ہے بعض لوگ بھول بھی جاتے ہیں، بعض لوگ مکر جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ بات تو طے نہیں ہوئی۔ اس لیے لکھیں، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ دو گواہ بنائیں، یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی بھی لین دین کا معاملہ ہو اس میں ضرور یہ بات اللہ کے حکم کو پورا کریں، اس سے بہت سارے جھگڑوں سے آدمی بچ جائے گا، رشتہ داریاں خراب ہونے سے بچ جائیں گی، خونی رشتے خراب نہیں ہوں گے، دوستیاں خراب نہیں ہوں گی، ساری خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں لکھت پڑھت نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ یہ حضرت مریم کے والد کا نام تھا عمران، اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان، اور اس صورت میں چونکہ اس کا ذکر آیا حضرت مریم کا، ان کی پیدائش کا اور ان کے کچھ واقعات کا، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کی پیدائش کا، اس لیے اس صورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اس صورت میں غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے، غزوہ احد کا بھی ذکر ہے، اور اس سے متعلق مختلف مسائل پر، مختلف چیزوں پر اللہ نے قیمتی ہدایات اور تعلیمات دی ہیں۔ اور اصل جو اس میں تذکرہ ہے وہ عیسائیوں کا ہے، ضمناً بنی اسرائیل کا، اور یہودیوں کا بھی کچھ تھوڑا بہت تذکرہ ہے۔ اور عیسائیوں کا تذکرہ یہ ہے کہ عرب کا ایک علاقہ تھا نجران، وہاں پر عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے، ان کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، تو اس صورت کا تقریباً آدھا حصہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے دلائل کا جواب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت اور حیثیت بتانے میں لگا دی۔ آدھی صورت کے اندر اسی کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اس صورت میں کچھ زکوٰۃ، سود اور جہاد سے متعلق بھی احکام بیان کیے گئے۔ ایک ضروری حکم جو اس میں بیان ہوا وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم کافروں سے دوستی مت رکھو، مسلمانوں کو صاف منع کیا۔ ایک آیت میں نہیں، کئی آیتیں قرآن کریم میں۔ اب دوستی کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، شبہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان سے بالکل بات چیت بھی نہ کریں، جی ہاتھ بھی نہ ملائیں، کوئی ان کے ساتھ لین دین بھی نہ کریں، کاروبار بھی نہ کریں، معاملات بھی نہ کریں، یا ان کے ساتھ کھانا پینا بھی منع ہے۔ چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر بھی بہت سارے عیسائی رہتے ہیں، غیر مسلم رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے، دفتروں میں بھی ہوتا ہے، کاروبار میں بھی ہوتا ہے، اور جو لوگ بین الاقوامی انٹرنیشنل بزنس کرتے ہیں ان کے تو لین دین ہوتے ہی غیر مسلموں سے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ غیر مسلموں سے کاروبار جائز ہے، عیسائی ہو، ہندو ہو، آتش پرست ہو، مجوسی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس سے جائز ہے کاروبار کرنا، لین دین کرنا، اس سے بات چیت کرنا، دفتر میں ساتھ ہیں تو ساتھ رہنا، بات کرنا، اٹھنا بیٹھنا بھی جائز ہے۔ ان کی ماتحتی میں مالک ہے عیسائی کسی ادارے کا، اس کی ملازمت بھی کرنا جائز ہے، اس کے ملازم بن سکتے ہیں، کاروبار حلال کا ہو تو کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ہندو مالک ہے اس کی ملازمت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیں، ایک ہے غیر مسلم اور ایک ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن علماء نے ان کو کافر قرار دیا۔ وہ غیر مسلم ہیں لیکن اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے نہیں۔ دیکھیں عیسائی تو اپنے آپ کو کرسچن کہے گا نا، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہے گا نا، لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں مسلمان، جیسے قادیانی ہیں، اس جیسے کچھ اور بھی ہیں لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور علماء کے متفقہ فتوے کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہیں، ان سے کاروبار، بڑا کاروبار ہو، چھوٹا کاروبار ہو، چھوٹی چیز بیچنا ہو، چھوٹی چیز خریدنا ہو، یہ بالکل حرام، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کے ساتھ لین دین جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ میل جول جائز نہیں ہے، چاہے پڑوسی ہو چاہے قریبی رشتہ دار ہو۔
ان کے ساتھ کسی قسم کے نہ معاملات نہ معاشرت کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے. ان کے لیے حکم یہ کہ بالکل ان سے قطع تعلق رکھیں اور بائیکاٹ کریں، ان کے قریب نہ جائیں، بات چیت بھی نہیں، کوئی ضرورت نہیں. غیر مسلم عیسائی ہندو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا بھی سکتے ہیں، حلال کی چیز ہے وہ کھا رہے ہیں، انہوں نے بلا لیا آپ کو دے دیا، آپ کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلیٹ میں بھی کھا سکتے ہیں. حلال چیز ہونی چاہیے، شرط یہ ہے. بلا وجہ شک نہ کریں کہ یہ تو ناپاک ہوتے ہیں، ان کی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں، ان کے کھانے ناپاک ہوتے ہیں، ہندوؤں کا ناپاک ہوتا ہے. نہیں، یہ شک کی بات نہیں ہونی چاہیے. جب پتہ ہے کہ حلال چیز ہے وہ کھا رہے ہیں تو پھر بالکل ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا بھی سکتے ہیں، ان کی دعوت قبول بھی کر سکتے ہیں، ان کی پلیٹ میں بھی کھا سکتے ہیں. ان کے ساتھ کھانے پینے کی ممانعت نہیں، بشرطے کہ حلال ہو. لیکن جو غیر مسلم ہیں علماء کے فتوے کے مطابق اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، نام مسلمانوں کا رکھا ہوا ہے، بالکل یہ سمجھ لیں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق جائز نہیں ہے، کسی قسم کا لین دین جائز نہیں ہے. اچھا، یہ لین دین اور معاملات اور معاشرت کافروں کے ساتھ جائز تو ہے، لیکن جو اللہ نے ممانعت کی اس کا کیا مطلب؟ اللہ نے کہا دوستی مت رکھو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے قلبی دوستی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. جو دل سے دوستی ہوتی ہے نا، محبت، دوستی کیا ہوتی ہے؟ جس سے جو دوست ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. یہ محبت والی دوستی یہ غیر مسلم سے ہرگز نہ ہو، نہ ہندو سے ہو، نہ عیسائی سے ہو، نہ کسی اور غیر مسلم سے ہو. کاروبار ہے کاروبار کی حد تک رہیں، ملازمت ہے ملازمت کی حد تک رہیں، اٹھنا بیٹھنا اسی حد تک رہیں، کھانا پینا اسی حد تک، لیکن دل میں اس کے لیے گنجائش نہ ہو کہ دل میں ہم اس سے دوستی پال لیں. جیسے دوست ہوتا ہے، دوست مسلمان کا مسلمان ہی ہوگا. غیر مسلم سے دوستی کرنا یا دوستی بڑھانا، اتنا تعلق بڑھا لینا کہ دوستی ہو گئی، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے. کیوں گناہ ہے، کیوں حرام ہے؟ اس میں مسلمان کے اپنے ایمان کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے. دوستی ہو گئی تو دوستی کیا ہوتی ہے؟ دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوست جو ہوتا ہے نا وہ اثر انداز ہوتا ہے، آدمی کی عادات کے اوپر ہوتا ہے، اخلاق کے اوپر ہوتا ہے، عبادات کے اوپر ہوتا ہے، پھر عقائد کے اوپر ہوتا ہے، پھر اس کے ایمان کے اوپر ہوتا ہے. تو دوستی کے اثرات پڑتے ہیں. اس لیے دوستی نہیں ہونی چاہیے، دل میں محبت والی بات نہ ہو، دوستی والی بات. اٹھنے بیٹھنے میں حرج نہیں ہے، کھانے پینے میں حرج نہیں ہے، کاروبار لین دین میں حرج نہیں ہے. اور پھر اب جو موجودہ جو وقت ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں جو یہودی جو چیزیں اور یہودیوں کے ساتھ جو تعاون کرنے والے ہیں، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے، عام حالات میں یہودیوں سے کاروبار جائز، عام حالات میں، لیکن ابھی نہیں، اس وقت نہیں. اس وقت جو یہودی ہیں وہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اور جو زیادتیاں کر رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں. ایک مسلمان کی غیرت، اس کا تقاضا ایمانی غیرت کا یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں. جتنے بھی ایسے جو کمپنیاں ہیں جن کا تعلق یہودیوں سے ہے، جن کی آمدنی کا حصہ یہودیوں تک پہنچتا ہے، بالکل اس سے بائیکاٹ ہونا چاہیے. یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اللہ رسول سے محبت کا تقاضا ہے، ایمانی ہمدردی اور اخوت کا تقاضا ہے. ان سے ضروری ہے. ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، کم سے کم اور کچھ نہیں کر سکتے. ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں اور یہودیوں کی چیزوں سے ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. اس لیے یہ معاملہ ایک الگ چیز ہے. باقی عام حالات ہوں جب کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہوں، کسی پہ ظلم نہ کر رہے ہوں، فلسطینیوں پر یا کسی اور پر، ان حالات میں تو ٹھیک ہے، پھر کر سکتے ہیں. لیکن عام اس وقت کے حالات میں اجازت نہیں ان کی کسی چیز میں شریک ہونے کی، پارٹنرشپ کرنے کی، ملازمت کرنے کی یا ان کی چیز خریدنے کی. اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ ہم سب کے کل گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب سے راضی ہو جا. میرے پیارے اللہ، محض اپنے فضل سے فلسطین اور غزہ کے مظلوم اور بے بس اور بے کس مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کے شہداء کو اونچا درجہ عطا فرما، ان کے زخمیوں کو اور بیماروں کو اپنے فضل سے
سے غیبی طاقت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور ان کا علاج کا غیب سے بندوبست فرما۔ یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما دے میرے پیارے اللہ، غیبی نصرت فرما دے اور غیبی حفاظت فرما دیجئے، ان کی غیبی حفاظت فرما دیجئے، ان کی جان، ان کے مال، ان کے مکان، ان کے اسباب، ان کے اولاد، یا اللہ ان کی ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے غیب سے بندوبست فرما، مزید نقصانات سے، تباہیوں سے بچا لے، مزید ہلاکتوں سے بچا لے، مزید تکلیفوں سے، پریشانیوں سے بچا لے۔ یا اللہ ان کو ہمت اور ان کو استقامت نصیب فرما، اور ان کی غیبی مدد فرما، نصرت غیبی فرما، اور یا اللہ ان کو فتح مبین اور غلبہ اور کامیابی نصیب فرما، ان کو فتح مبین، غلبہ اور کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ اسرائیل، اس کی فوج، اس کے اسلحہ اور اس کے مددگاروں کو نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما، عبرتناک انجام فرما، ان کو ذلیل و خوار رسوا فرما دے۔ یا اللہ ان کی ہلاکت کی صورتیں غیب سے پیدا فرما دے، ان کے اوپر عذاب غیب سے نازل فرما دے، اور جلد ساری دنیا کو ان کی ہلاکت اور تباہی اور ذلت اپنی آنکھوں سے دکھا دے۔ یا اللہ جلد دکھا دے، جلد دکھا دے۔ یا اللہ مزید آزمائشوں سے اہل فلسطین کو بچا لیجئے، مزید آزمائشوں سے بچا لیجئے، کمزوری اور ان کی یا اللہ کمزور حالی پر، بے بسی پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اپنا فضل فرما دیجئے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے القدس کو آزادی نصیب فرما، ہم سب کی ساری تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما، امت میں جوڑ، الفت، محبتیں پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا